بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، کینیڈا جیسے جدت پسند ملک کے اندر مسلمانوں کا جینا دوبر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہر قوم کو کلی طور پر آزادی تو ہے، لیکن جان اور مال کے تحفظ کے لیے کسی بھی عبادت گاہ کو کوئی خاطر خواہ سیکیورٹی حاصل نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، 25 سالہ نوجوان کینیڈا میں دارالتوحید مسجد میں میسیسوگا نامی شہر کے اندر جو واقع ہے وہاں پر داخل ہوتا ہے۔ اس نے اپنے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوتی ہے، تیز کلہاڑی گردنیں کاٹنے کے لیے، اور اس کے ہاتھ میں بیئر سپرے ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو نابینا کرنے کے لیے۔ بیئر سپرے جو ہے وہ ریچھوں کو بگانے کے کام آتی ہے۔ کینیڈا کیونکہ زمین کے اعتبار سے وسیع ملک ہے، وہاں پر بہت سے جنگلات ہیں، شہروں کے ارد گرد کھلی فضائیں ہیں، تو وہاں سے جنگلوں سے ریچھ اکثر و بیشتر شہری آبادی میں تاکہ لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر بیئر سپرے بالکل عام ہے جو گھروں کے تحفظ کے لیے رکھی جاتی ہے۔ ریچھ جب گھر کے اندر داخل ہو تو قریب سے یا 10-15 فٹ کے فاصلے سے بھی اگر بیئر سپرے کی جائے تو وہ اس کی آنکھوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور آنکھوں میں اتنی چبھن اور درد محسوس ہوتی ہے کہ ریچھ پھر بھاگ جاتا ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچا پاتا۔ تو اس کینیڈین نوجوان کے پاس کلہاڑا، تیز کلہاڑا اور بیئر سپرے تھی۔ یہ مسجد دارالتوحید میں داخل ہوا جو کہ میسیسوگا نامی شہر کے اندر واقع ہے۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ وہاں پر نماز پڑھنے والے نمازیوں کی گردنوں کو کاٹ ڈالے، اعضاء کو کاٹ ڈالے۔ فجر کی نماز میں بہت سے نمازی نماز ادا کر رہے تھے، تو اس نے جو سب سے پیچھے صف بنی ہوئی تھی ان نمازیوں پر بیئر سپرے کی۔ بیئر سپرے سے ان کی آنکھوں کے اندر جب شدید تکلیف پیدا ہوئی تو انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دیں اور پکارنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز سن کر باقی نمازی بھی لپکے اور انہوں نے اس نوجوان کو پکڑ لیا۔ ایک نوجوان جو اس سے باری برکم زیادہ طاقتور تھا، اس نے سب سے پہلے اس کی کلہاڑی پر ہاتھ رکھا اور اس کے کلہاڑی چلانے سے پہلے اس کی کلہاڑی کو پکڑ لیا، اور پھر اس کو اس وقت تک دبوچے رکھا جب تک پولیس نہیں آئی۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ کینیڈا جو کہ مذہبی ہم آہنگی کا ملک ہے، وہاں پر ہونے والے اس واقعہ کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے۔ گرفتار ہونے والے آدمی کو جیل منتقل کر دیا گیا، اور اب وہاں پر مذہبی ہم آہنگی کو اور لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچانے کے جرم میں اس پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اس طرح یوں ہائی لائٹ کریں۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ کے اندر 55 مسلمان نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ انگلینڈ کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، امریکہ میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام فوبیا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ملک پاکستان کی انتظامیہ کی سر توڑ کوشش سے اور دنیا بھر کے مسلمان ممالک کی کوششوں سے اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو اسلام فوبیا کے خلاف منانے کا آرڈر جاری کیا ہے۔ پوری دنیا میں اس سال بھی 15 مارچ اسلام فوبیا کے خلاف منایا گیا، اور یہ باور کرایا گیا کہ اسلام کے خلاف پروپوگنڈا نہیں چلے گا، اور مسلمانوں کے خلاف اس لیے پروپوگنڈا کرنا کیونکہ یہ مسلمان ہیں اس کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ گرفتار ہونے والا شخص جو ہے یہ کوئی غیر مسلم نہیں بلکہ اب مسلمان کہلوانے والا محمد معیز علی ہے۔ یہ محمد معیز علی جو ہے اس نے یہ کیوں کیا ہے یہ تو تفتیش کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ بہرحال اس کا مسلمان ہونا ہمارے لیے کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، کیونکہ ایجنسیز جو اسلام فوبیا پھیلانا چاہتی ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کو استعمال کرتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے ہمیں بالکل تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ ملک پاکستان میں بھی ہماری مساجد میں، مدارس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں اور خود کش حملہ کرتے ہیں۔ ہم خود کش حملے کی ہر اعتبار سے مذمت کرتے ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی مسجد، کسی بھی مدرسہ اور کسی بھی مسلک اور مذہب کی عبادت گاہ پر اس طرح حملہ ور ہونا قانوناً، شرعاً، اخلاقاً جرم ہے، اور اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ مسلمانوں کی ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسلمانوں پر غیروں نے جو یعنی غیر مسلموں نے جو جنگیں مسلط کی وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے اتنی تکلیف دہ نہیں ہوئی،
جبکہ مسلمانوں کا خود آپس میں لڑنا اور خود ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، اس سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ ہم نے جب بھی مار کھائی ہے اپنوں سے مار کھائی ہے، ہم جب بھی لٹے ہیں اپنوں سے لٹے ہیں، ہم نے جب بھی اپنی بے آبروئی برداشت کی ہے اور بے آبرو ہوئے اپنوں کے ہاتھوں ہوئے ہیں۔ یہ بڑا مشہور قول ہے ایک مفکر کا کہ مسلمان غیر سے نہیں مرتا، اسے اپنے ہی مار دیتے ہیں۔